اب اگر یہ عمل ہر انسان کرنے لگ جائے تو بتائیں کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی کے ساتھ پھر برا کیسے ہوگا؟ ایسا اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ سب لوگ اس چیز پر عمل نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے دل سے برائی نکال دیں۔ وہ برائی کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تبھی تو وہ چیز گھوم پھر کر پھر ہم تک بھی آ جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں بارش ہوتی ہے تو بھیگیں گے ہم بھی، کیونکہ معاشرہ ہے نا، ہم سب ایک جگہ مل کر رہتے ہیں، تو پھر جو بھی ہوتا ہے ہم بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ تو انفرادی طور پر اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، خود کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ پاک ہمارے مسائل ختم کرے گا اور ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ عمل کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے صبح شام سورہ اخلاص کی، سورہ اخلاص قرآن پاک کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ سب بہن بھائی بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کی تمام پریشانیاں دور کرے، تمام مسائل حل کرے، تمام بیماریوں سے شفا یابی دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا۔ میرے معزز بہن بھائیوں، آپ کے لیے جو میں خاص وظیفہ لے کے حاضر ہوئی ہوں، آپ کی خاص طور پہ قسمت بدلنے کا وظیفہ ہے۔ قسمت بدلنا سمجھتے ہیں نا آپ، کہ آپ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ کام نہیں ہوتا، آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، وہ کام خراب ہو جاتا ہے، آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، وہ ڈوب جاتا ہے، آپ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں یا آپ کا کہیں رشتہ ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ جیسے کہ قسمت تو پتہ نہیں خراب ہی ہو گئی ہے، نصیب سو گیا ہے، نصیب نہیں کھلا ہوا، نصیب بند ہو گیا، یا آپ کی قسمت اچھی نہیں ہے، تو ایسا گمان ہرگز نہ کریں۔ قسمت بے شک اللہ عز و جل نے سب کی بہت اچھی بنائی ہے۔ کبھی کبھی ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ عز و جل سے دعا کریں گے تو ہمیں یہ چیز دعا سے عطا ہوگی، تو ہم اگر دعا ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ چیز کیسے عطا ہوگی؟ تو ہم نے دعائیں کرنی ہیں، بے بہا دعائیں کرنی ہیں، گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں، اپنے رب سے تعلق بنائیں، اپنے رب سے تعلق کو بنائیں اور مضبوط بنائیں۔ اللہ نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں، نماز کا حکم دیا ہے، نماز ادا کریں، قرآن پاک ہمیں عطا کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پتہ نہیں قرآن پاک مہینوں گھروں میں رکھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم اسے کھولنے کی زحمت نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ جب ہم نے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی ہوگی؟ کبھی پڑھنے کی کوشش تو کریں، اللہ عز و جل آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، ہم ترجمہ پڑھنے کی کوشش تو کریں، اس میں ہمارے لیے ہدایت، رحمت، نجات سب کچھ ہے۔ اگر ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، جو قرآن پاک ادا کیا، اگر ہم اسے ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے ہوتے تو ہم آج اتنے پریشان نہ ہوتے، اتنے مسئلوں میں نہ گھرے ہوتے، اتنی رکاوٹیں نہ ہوتی ہماری کامیابی کی راہ میں۔ کامیابی تو ہم نے گھر میں وہاں غلاف میں پیک کر کے بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دی ہے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، لیکن کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم جو اسے کھول کر نہیں پڑھتے، ایسے ہی نکل پڑتے ہیں اپنے کاموں پہ، تبھی تو ہم سارا دن الجھے رہتے ہیں، ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہمارا ہوتا نہیں ہے۔ جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وسیلہ دیا تھا وہ تو ہم نے غلاف میں بند کر کے اونچی جگہ رکھ دی ہے کہ ہم نے اس کا ادب کیا ہوا ہے اور یہ رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا وہ اس لیے عطا کیا ہے کہ اسے کھول کر ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس میں سے سیکھنا ہے، ہدایت لینی ہے، دعائیں مانگنی ہے، اس میں سے جو ہمارا مسئلہ پریشانی ہے ہم نے اسے کھول کے پڑھنا ہے تاکہ اس میں سے ہمیں اس کا حل مل سکے۔ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو پڑھنا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے کتنا کرم کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو ہمیں کتاب قرآن پاک عطا فرمائی ہے، اس کو ہم اگر ہاتھ تک لگائیں تو ہمیں اللہ عز و جل ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم اسے ہاتھ لگائیں ہمیں ثواب ملتا ہے، ہم اسے دیکھیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، آنکھوں کے ذریعے ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کے ذریعے سے ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں ہدایت، نجات، بیماری سے شفا سب کچھ مل رہا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے کیونکہ وہ ہمیں آسانی سے میسر ہو گیا، شاید اس لیے ان جعلی پیروں فقیروں کے پاس جہاں ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں وہاں ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنے دور ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم اس پہ عمل کرتے جاتے ہیں، ہم اس پہ پیسہ بھی اپنا لٹاتے جاتے ہیں، وہ جو بھی پھر ہمیں غلط سلط کرنے کو کہتے ہیں ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر آپ نے مسئلوں سے نکلنا ہے، پریشانیوں سے نکلنا ہے، تو اپنے دل سے اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے برائی نکال دیں، کسی کا برا کبھی بھی نہ کریں۔ آپ کسی کا برا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سب لوگ اس چیز پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔
آپ کسی کے ساتھ برا کرنے کی سوچ اپنے دل سے نکال دیں۔ اب اگر یہ عمل ہر انسان کرنے لگ جائے تو آپ خود بتائیں کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی کے ساتھ پھر برا کیسے ہوگا؟ ایسا اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ سب لوگ اس چیز پر عمل نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے دل سے برائی نکال دیں۔ وہ برائی کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تبھی تو وہ چیز گھوم پھر کر پھر ہم تک بھی آ جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں بارش ہوتی ہے تو بھیگیں گے ہم بھی، کیونکہ معاشرہ ہے نا، ہم سب ایک جگہ مل کر رہتے ہیں، تو پھر جو بھی ہوتا ہے ہم بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ تو انفرادی طور پر اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، خود کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ پاک ہمارے مسائل ختم کرے گا اور ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ عمل کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے صبح شام سورہ اخلاص کی، سورہ اخلاص قرآن پاک کی اما سوارہ میں یہ سورت ہے، قل هو اللہ احد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کی 2 تسبیحیں صبح اور 2 تسبیحیں شام کو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اہل بیت کو ہدیہ کرنا ہے۔ اہل بیت میں کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے داماد، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے نواسے نواسیاں، سب کو آپ نے، ان کے جو بھی فیملی ممبرز تھے ان کو اہل بیت کہتے ہیں، ان سب کو آپ نے یہ ہدیہ کرنی ہے صبح اور شام سورہ اخلاص کی 2 تسبیحیں پڑھ کے۔ یہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اٹھتے بیٹھتے سورہ کوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، اٹھتے بیٹھتے آپ نے سورہ کوثر کا ورد وضو باوضو، اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے تب بھی آپ سورہ کوثر پڑھتے رہیں، کا ورد آپ زبان پہ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا۔